اب میں جو دو لفظ بول رہا ہوں اس عبادت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس کی حقیقت کو سمجھیے. ایک ہے پرستش، ایک ہے بندگی. عبادت ان دونوں سے مرکب ہوتی ہے. پرستش میں اصل شے کیا ہوتی ہے؟ کسی ہستی سے محبت ہونا، کسی کی عظمت کسی اعتبار سے دل میں گھر کر جائے. اب ویسے تو ایکٹروں اور ایکٹریسوں کے بھی پرستار ہوتے ہیں، اور وہ پرستاری کے لفظ استعمال ہوتے ہیں ان کے لیے. اسی طریقے سے وطن پرست، قوم پرست، اب یہ بھی پرستش ہے. جاہ پرست، مال پرست، دولت پرست، یہ بھی پرستش ہے. یہ ہے ایک ایسپیکٹ. اور دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے؟ بندگی، اطاعت، حکم ماننا، فرما برداری. یہ دو چیزیں مل کر عبادت کا تصور مکمل ہوتا ہے. عبد، بندہ، غلام. اور یہ جو ریلیشن شپ تھا آقا اور غلام کا، جو آج ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیا تھا. یہ جو بھی قومیں حاکم ہوتی ہیں، قومیں محکوم ہو جاتی ہیں، اس کے اندر اس کی آپ کو جھلک نظر نہیں آ سکتی. یا امپلائر امپلائی ریلیشن شپ میں وہ بات سامنے نہیں ہے. غلام تو ہمہ وقت، ہمہ تن، ہمہ وجوہ اپنے آقا کی مرضی کا پابند تھا. آپ اگر کہیں کام کرتے ہیں، امپلائی ہیں، 8 گھنٹے آپ نے کام کیا، 9 گھنٹے آپ فارغ ہیں. آپ کا چپڑاسی ہے، وہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہے، بواب ہے. الیکشن آتا ہے تو اس کا بھی ایک ووٹ ہے، آپ کا بھی ایک ووٹ ہے. یو آر ایکول، کوئی فرق نہیں. لیکن غلام اور آقا، اللہ اللہ، وہ تو مالک ہے، اور جو بھی کچھ اس نے دے دیا اپنے غلام کو وہ اس کی ملکیت نہیں بنتا. کوئی کوٹھڑی دے دی ہے کہ تم اس میں رات کو سو جایا کرو تو وہ اس کوٹھڑی کا مالک نہیں بن گیا. کوئی چارپائی دے دی ہے کہ اس پر لیٹ جایا کرو تو وہ چارپائی کا مالک نہیں ہے. وہ کسی بھی وقت حکم کی سے نافرمانی نہیں کر سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا، فرض کیجئے آپ نے کسی کو اپنے ہاں رکھا ہے ایک باورچی کے اعتبار سے، خانسامہ کے اعتبار سے. اگر آپ کبھی کہتے ذرا جانا وہ ٹوائلٹ میرا صاف کرانا، وہ صاف کہہ دے گا جناب میں آپ کا باورچی ہوں، خانسامہ ہوں، ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے میں نے ملازمت نہیں کی. غلام نہیں کہہ سکتا. جو حکم ملے، نہ وقت کی پابندی ہے نہ کسی کام کی پابندی ہے، جس وقت جب چاہے جو حکم چاہے وہ دے دے اور اس کی اطاعت کر دے. یہ کامل بندگی. بندگی اس کا نام ہے، عبدیت. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کسی زمانے میں مسجدوں میں یہ شعر لکھے ہوتے تھے، روز محشر کے جہاں گداز بود، اولی پرس سے نماز بود. اب تو سٹائل کچھ مختلف بن گیا ہے. یہ شعر تو بڑے دقیانوسی ہو گئے. ویسے بھی فارسی کو جانتا کون ہے، پہچانتا کون ہے. زمانہ بدل گیا. لیکن پہلے مسجدوں کے اندر یہ اشعار، زندگی آمد برائے بندگی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کرے، میری اطاعت کرے. اس عبادت کے بارے میں 3 تصورات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک تصور جو ہمارے عوام کا ہے، عوام الناس، جہلا. عبادت سے مراد کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. چند ریچولز، چند رسومات جنہیں مراسم عبودیت کہا جائے گا، ان کے اوپر ان کا پورا تصور عبادت جو ہے اسی پر مشتمل ہے. اس سے آگے کا تصور ہی نہیں. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ جو 20ویں صدی عیسوی میں تحریکیں اٹھی، جو احیائی تحریکیں، ریوائولسٹ موومنٹس، انڈونیشیا سے چلیے مظلومی پارٹی، ہندوستان میں جماعت اسلامی، مصر میں الاخوان المسلمون، ایران میں فدائیین، ترکی میں سعید نورسی وغیرہ وغیرہ. ان تحریکوں نے ایک کام کیا ہے، بہت بڑا کام کیا ہے، کہ جنہوں نے اس تصور عبادت سے اٹھا کر تصور عبادت کو یہاں تک وہ لے آئے ہیں کہ عبادت نام ہے کامل اطاعت کا. پوری زندگی میں اطاعت، ہر
گوشے میں، ہر شعبے میں جو اللہ کا حکم ہے اس کو بجا لانا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، عبادت اس کا نام ہے۔ یہ ہمہ وقت ہے، ہمہ تن ہے، ہمہ وجوہ ہے، پوری زندگی پر پھیلی ہوئی، چھائی ہوئی۔ البتہ اس میں بھی بعض اعتبارات سے ابھی کمی ہے۔ یہ جو میکینیکل پروسیس ہے، میکینیکل اطاعت، اوبیڈینس، صرف اس کو عبادت نہیں کہیں گے جب تک کہ اس میں محبت کی شیرینی شامل نہ ہو چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی ہمہ تن ہمہ وقت بندگی کرنا، یہ عبادت ہے۔ امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم رحمہم اللہ، انہوں نے اسے خوب واضح کیا ہے۔ العبادت و تجمع اصلین، عبادت دو چیزوں کے جمع ہونے سے وجود میں آتی ہے۔ غایت الحب، انتہائی محبت اللہ کی ذات کے ساتھ، مع غایت الذل والخضوع، اس کے ساتھ حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دیا جائے، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ دو چیزیں جمع ہوں گی تو یہ عبادت بنے گا۔ اچھا، یہ بات میں پہلے واضح کر چکا ہوں۔ دیکھیے، یہ چیزیں ہیں دین کی حکمت، دین کا فلسفہ۔ یہ جو مختلف آئسولیٹڈ ایکٹس ہیں، آئسولیٹڈ بلیفس ہیں، ان کے درمیان کیا رابطہ ہے عقلی، منطقی؟ حکمت اس کا نام ہے۔ شکر، الحمد اور عبادت میں کیا نسبت ہے، کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے؟ شاید یاد ہو بہت سے حضرات کو میں نے بیان کیا تھا کہ شکر کا جذبہ جب ابھرتا ہے تو اس کا ایک لازمی تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس نے میرے ساتھ کوئی خیر کیا ہے، بھلائی کی ہے، میں بھی کوئی نہ کوئی اس کی خدمت سر انجام دوں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہو سکتا ہے۔ لیکن فرض کیجئے وہ شے اتنی بلند ہے، اتنی ماورا ہے، اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عرفہ ہے کہ ہم اس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے، تو کیا کریں گے؟ ہاتھ جوڑ دیں گے، سر جھکا دیں گے، اس کی عظمت کے گیت گائیں گے، اس کے فضل و کرم کے ترانے الاپیں گے۔ یہی ہے جس کا نام عبادت ہے۔ آپ کو معلوم ہے جب انسانی فکر نے یہ سوچا کہ چاند، سورج، سارا ہمارا نظام زندگی اس سے وابستہ ہے، اس کی تمازت سے بخارات سمندر سے اٹھتے ہیں، وہ جاتے ہیں، بادل ان کو ہوائیں چلتی ہیں، پھر بارش برستی ہے، پھر ہماری فصلیں پکتی ہیں تو اس کی تمازت سے پکتی ہیں، لہذا ہاتھ جوڑ دیا۔ یہ سورج کی پرستش کیوں شروع ہوئی؟ یہ تمام جو بھی مظاہر فطرت ہیں کہاں سے پیدا ہو گئے کہ ان کی فطرت، ان کی پرستش شروع کر دی گئی؟ بات ذرا شرم کی ہے، لیکن یہ کہ دنیا میں یہ بھی ہے۔ انسان کے اعضائے تناسل جب محسوس کیا اسی سے تو سارا وجود ہے، ہمارا وجود بھی انہی سے ہوا ہے، وجود میں ہم آئے ہیں، اور اب ہمارا آگے نسل چلے گی تو انہی اعضائے تناسل، لہذا ان کی پرستش شروع کر دی۔ انسانوں نے کیا ہے، انسان کے اعضائے تناسل کی پرستش کی گئی ہے، پوجا گیا ہے انہیں۔ ہندوؤں کے اندر یہ سارا معاملہ موجود ہے۔ لیکن یہ کہ جب کوئی شخص، جیسا کہ میں نے کہا تھا، ایک چھلانگ ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سارے مظاہر قدرت، یہ سب بھی کسی ایک کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں، کسی ایک کے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں۔ وہ ہے جو اصل خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، پالن ہار ہے۔ لہذا پورا شکر اس کی ذات پر جب مرکوز ہو گیا تو گویا کہ جذبہ عبودیت بھی اس کی ذات پر مرکوز ہو گیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔